السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ جناب آپ کو میں دکھا رہی ہوں موبائل مارکیٹ۔ کسی زمانے میں آج سے 8-10 سال پہلے اس میں اتنی رونق ہوتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آج اس کا عالم دیکھیں کہ ساری آدھی دکانیں بند ہیں، آدھی کھلی ہیں۔ اور جناب پہلے اس میں انڈین اور پاکستانی کافی لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے سب کو فارغ کر دیا جب سے انہوں نے سعودیوں کو کام پہ لگایا ہے، تو تب سے غیر ملکیوں کو اس فیلڈ میں فارغ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو کا عالم ہے۔ اللہ معاف کرے، کہیں چلے جاؤ سعودی عرب میں بس ایسی ویرانی ہی ویرانی ہوتی ہے۔ اور جناب ہم نے یہاں جو میں نے نیا موبائل لیا تھا اس کا فرنٹ کور اور بیک کور لینا تھا، وہ لینے آئے تھے۔ جانا ہم نے حیات مال تھا، اور یہ حیات مال کے ساتھ ہی ہے، تقریباً اس کے قریب ہی ہے، بہت قریب ہے، تو سوچا اسی مارکیٹ میں پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی اور ہم لوگ اپنا کام بھی کر لیں گے۔ یہ مارکیٹ بہت پرانی ہے، ہم تو خیر آئے تھے تو میں 8-10 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے کی بھی یہ بہت پرانی مارکیٹ ہے۔ اور آپ یقین کریں یہاں اتنی رونق ہوتی تھی کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوتا تھا اور پارکنگ کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ زیادہ تر غیر ملکی جیسے انڈین، پاکستانی، فلپینی اور جناب جو بھی نیشنلٹی کے تھے وہ یہیں سے آ کے موبائل بھی خریدتے تھے، اس کی ایسیسریز بھی خریدتے تھے، اگر خراب ہو جاتا تھا تو یہیں سے ٹھیک کرواتے تھے، کیونکہ ہم زبان لوگ ہوتے تھے اور ڈیل کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ خیر جناب ادھر سے ہم پھر حیات مال پہنچے ہیں، اور جس گیٹ کے قریب ہم نے گاڑی پارک کی تھی اس کے سامنے ہی کنوز فارمیسی تھی، اور کنوز فارمیسی میں جناب 5-5 ریال کے سارے برانڈڈ پروڈکٹس لگے ہوئے تھے۔ اب تو خیر ختم ہو چکے تھے، لوگ لے جا چکے ہوں گے، جو بچے کھچے پڑے تھے وہ ہم پہنچے ہیں تو مجھے تو بچے کھچے ہی لگ رہے تھے، اور یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو کچھ خریدنا ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ ظاہر ہے ان کی اوریجنل پرائسز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ٹائس کے جو ہیں وہ پروڈکٹس اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں، اور یہاں صرف پڑے ہوئے تھے 5-5 ریال کے، اور یہ کلرز بھی اچھے تھے۔ مجھے تو چاہیے نہیں تھا اس لیے میں نے خریدے نہیں، لیکن جو لوگ خریدنا چاہیں یا پاکستان جا رہے ہوں گفٹس کے طور پر یا کچھ کے مطلب اپنے لیے خرید کر جا سکتے ہیں۔ سب اچھی کمپنیوں کی چیزیں تھیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اتنی سستی کیوں لگائی ہوئی تھی۔ دبئی میں بھی یہی حال ہے، میں نے دبئی میں کئی ریلز میں دیکھے، وہاں 1-1 درہم کی جو ہے پروڈکٹس مل رہی ہیں۔ اور یہ جناب سینسر والا پرفیوم، سینسر کے اندر انہوں نے پرفیوم رکھا ہوا تھا، آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو وہ ٹرش ہو کے پرفیوم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ اس کی فریگرنس فیس کر سکتے ہو۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا کہ آپ بھی دیکھ لیں کر کے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ جو نئی چیز ہے یہ آپ بھی دیکھ لیں۔ میں نے خیر فرسٹ ٹائم دیکھی ہے، ہوگی تو پرانی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، لیکن جو بھی چیز فرسٹ ٹائم دیکھو اس پہ یہی لگتا ہے کہ بھئی بڑا آپ نے کارنامہ کر لیا، ایک نئی چیز ایکسپلور کر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تھی ٹوائے شاپ بھی دیکھ لیں کہ حیات مال کی ٹوائے شاپ جو ہے اس میں ماشاءاللہ کتنے ٹوائز ہیں، اور اس میں آفرز بھی کافی لگی ہوئی تھی۔ اور جناب اب میری بیٹی صاحبہ کو جنون ہوا تھا کہ اس نے خریدنے ہیں پزلز، اور پزل خریدنے ہیں جو 2000 ہو، یعنی منیمم 2000 ہو، ویسے تو 5000 پیسز والے، 500 250 پیسز والے سب ہی موجود تھے۔ اور قسمت ہماری اچھی یہ کہ یہاں سیل لگی ہوئی تھی، اور سیل میں وہی چیز آپ کو جو 100 ریال کی تھی وہ 70% آف میں، 45 میں، 40، اور جناب کافی سستی لگی ہوئی تھی چیزیں کیا ٹوائز بچوں کے کافی سستے لگے ہوئے تھے، اور ہر طرح کا دنیا جہان کی ہر چیز اس شاپ میں موجود تھی۔ کافی یار بڑی بڑی دکانیں ہیں، لیکن ہو کا عالم ہے۔ خیر یہ تھا بھی وینسڈے، اور اس دن تو رش ویسے نسبتاً کم ہی ہوتا ہے، ویکینڈز پہ ہوتا ہوگا رش، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان دکانوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی برستی رہتی ہے، جب دیکھو نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اور اس کے بعد جناب ہم ڈینیوب مارکیٹ میں گئے تھے، اور یہ اس کا سبزی والا سیکشن ہے، کتنا بڑا سبزی والا سیکشن ہے دیکھیں آپ ذرا، اور اس قدر نیٹ اینڈ کلین، اور بندہ نہ بندے کی ذات۔
آپ ہوں گے ایک آدھ بندہ آپ کو اور نظر آ جائے گا اور بس. اور یہ آپ کی جناب پتہ نہیں اتنی سبزیاں کون خریدتا ہے، کہاں جاتی ہیں. اس کے بعد جناب ڈینیوب کا جو بیکری سیکشن ہے نا، اس کی تو کیا ہی بات ہے. فریش چیزیں بیک کرتے ہیں، روٹی ہو گئی، نان ہو گئے. نان مینز جو موٹے خبز ہوتے ہیں، مصری ایجپشن خبز ہو گئے، چھوٹے چھوٹے خبز. ساری عربک بریڈز ہوتی ہیں، فطیراز ہوتے ہیں، پیزاز ہوتے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو میں آپ کو ان میں سے کئیوں کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے. یہ قیمہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں اسمیل بہت ہوتی ہے. خیر ہم لوگ تو نہیں لیتے، میں کبھی کبھی چانس لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے پاکستان میں قیمے والے نان بچپن کی یاد دلاتے ہیں. جب میں اسکول میں تھی تو ہماری جناب کینٹین پہ جو آنٹی تھیں وہ بنا کے لاتی تھی، بن لاتی تھی، اس کے اندر قیمہ بھر کے، بہت مزے کا. اور میں بڑے شوق سے لے کر کھاتی تھی اور اسپیشل امی سے پیسے لے کر جاتی تھی کہ میں نے وہ لینے ہیں، اور امی کو بھی لا کر دیتی تھی. وہ کہتی تھی تم اتنے شوق سے کھاتی ہو، اللہ جنت نصیب کرے انہیں، تو مجھے بھی کھلاؤ کیسے. خیر جناب وہ تو یادیں تھی. اور جہاں میں قیمے والی ایسی کوئی چیز دیکھتی ہوں ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کئی دفعہ مایوس ہو جاتی ہوں کیونکہ یہاں کا قیمہ جو ہے نا چربی والا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم جیسوں سے تو کھایا نہیں جاتا. اب جناب میں براؤن بریڈ کی تلاش میں ہوں کہ براؤن خبز جو ہوتے ہیں وہ لے لوں، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے جس سائز کے مجھے چاہیے. دنیا جہان کی ہر بریڈ ہر چیز موجود ہے. یہ خبز وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے 12 بجے لگائے ہیں براؤن والے، اور اب لگیں گے مغرب کے بعد. ابھی یہ فریش نہیں ہے، بس 12 بجے والے لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو سلائیڈرز آج کل مل رہے ہیں سلائیڈرز شاپ پہ، منی برگر کہہ لیں، یہاں یہ مختلف کلرز کے یہ بھی اویلیبل تھے. اس کے علاوہ فرینچ بریڈ اور یہ پتہ نہیں کیا کون سی بریڈز ہیں، ہر قسم کی بریڈ مطلب فریشلی بیکڈ تھیں. یہ ان کا سیکشن جو ہے کافی بڑا ہے بریڈز کا، اور ہر طرح کی بریڈ اویلیبل ہے اور فریش ہے. اور پرانی یہ دیتے بھی نہیں ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جناب پرانی ہے، آپ بے شک نہ خریدیں یا لیں ہی نہ. اور یہاں جناب یہ جو فریشلی بیکڈ اوون میں آپ کو یہ بنا کے دے رہے تھے فطائر اور پیزا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے پسند ہے لبنہ اور ہنی والا جو ہوتا ہے، شہد والا اور لبنہ والا جو ہے وہ فطائر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور اکثر جب ہم فوڈ کورٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو میرا دل ہوتا ہے کہ چائے کے ساتھ وہ ہو، تو وہاں سے ہر جو فوڈ کورٹ میں نہیں ملتا، قسمت سے ہی کسی فوڈ کورٹ میں ہوتا ہے. تو یہ فریش بنا کے دے رہے تھے، اور جس سائز کا ہم نے لیا تھا 10 ریال کا دیا تھا، اور اچھی خاصی لبنہ لگائی تھی اور ہنی اچھا خاصا سپرنکل کیا تھا. جب تک میرے ہسبینڈ یہ فرائی بنوا رہے تھے، میری بیٹی نے کہا کہ مجھے کافی پیسٹری لینی ہے، اور ہم پیسٹری والے سیکشن میں چلے گئے. وہی بریڈ اینڈ بیکنگ والا سیکشن ہی ان کا اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے میں آپ کو یہی دکھا رہی ہوں. رنگ برنگی پیسٹریاں دیکھنے میں اتنی اچھی لگتی ہیں اور صحت کی دشمن ہے. ظاہر ہے نرا میٹھا ہے، کریم ہے، اور کارن فلور اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے جو کہ سب صحت کے لیے سخت سے سخت نقصان دہ ہے. لیکن دیکھنے میں اور ویڈیو بنانے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اتنی کلرفل ویڈیو بن رہی تھی. اور جناب سعودی عرب میں تو بہت زیادہ شوگر ہے، اس لیے کہ یہاں ہر چیز ہے ہی میٹھی. بسکٹ سے لے کر دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں میٹھی ہی آپ کو ملے گی زیادہ تر. اور نمکین میں یہی بریڈز وغیرہ ہیں تو اس میں میدا ہے، اور میدے میں سے ہی وہ چیزیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر کا تناسب ریٹ جو ہے بہت ہی زیادہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے جو کولیگ ہیں ان کی شوگر یکدم بیٹھے بیٹھے ڈیوٹی پہ ہی 500 ہو گئی یا پتہ نہیں 450 اسی طرح کچھ بتا رہے تھے، اور وہ فینٹ ہو گئے. اور ان کو جناب لے کر ایمرجنسی میں گئے ہیں، اور ایمرجنسی میں بھی ان کو ICU میں رکھا ہوا ہے، اور آج تیسرا چوتھا دن ہے ابھی تک وہ وہیں ہیں. فیملی ایجپشین ڈاکٹر ہیں تو فیملی ان کی ایجپٹ میں ہے، لیکن خود وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہی جناب کہتے ہیں میں چیزیں کھاتا ہوں یہ ریڈی میڈ جو ملتی ہیں، اور شوگر ان کی کنٹرول ہوتی نہیں ہے. اب بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جناب میٹھا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، اور نہیں کھانی چاہیے، لیکن آپشن ہی ادھر اتنی زیادہ نہیں ہے. گھر میں وائف ہو تو وہ تو سب کچھ بنا کر دے دیتی ہے، لیکن بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں نئی قسم کے شو ریکس آئے ہوئے تھے، اس میں 3 پیئر جوتوں کے ایک کھانے میں آ جائیں گے، لیکن اس کی پرائس آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ پرائس بہت زیادہ تھی. اور جناب باقی ڈینیوب کو بھی آپ ایک نظر مار لیں. آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے؟
فلاح بندہ دیکھنے کے لیے تو آپ کو اپنے ملک ہی جانا پڑے گا مجھے لگتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے خیر رونق ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ماحول تو آپ کو پتہ ہے پھر ہر ملک کا اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، ویسے صاف ستھرا ہر چیز نیٹ اینڈ کلین، لیکن جو کمی پھر آپ کو اپنے وطن کی یاد دلاتی ہے وہ تو دلاتی ہی ہے نا۔ یہ جناب ہم نے پھر کھانا کھایا تھا، 2 بیف کے رول لیے تھے اور پیکیج ہی تھا، اور ساتھ یہ فرائز تھے اور ڈائٹ کوک تھی، اور 3 جناب ہم نے رولز لیے تھے، یہ علیحدہ سے تھے، اور بیٹی نے ہاٹ شاٹس لیے تھے کوجو سے، اور یہ اس کو بہت پسند ہے، یا اس کو جناب پسند ہے سینابون کا رول، اور یا اس کو یہ پسند ہے۔ یہ وہ فطیرہ ہے جو ہم نے بنوایا تھا لبنا کا اور ہنی کا، جو ہم واپس لے آئے تھے، ایک پیس کھایا تھا چائے کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم خیر سے واپس آ گئے تھے۔ اور یہ جناب 2000 پزلز کے پیسز ہیں جو میری بیٹی نے خریدے تھے، اور گھر آ کر اس کو فرش پہ بکھیرا ہے، اور میں تو دیکھ کے ہی چکرا گئی ہوں، لیکن اس نے کیا چکرانا تھا، وہ تو اسی کو سیٹ کرنے میں مگن ہو گئی۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اللہ حافظ۔